شہزادہ ہیری نے ملک کی یہودی برادری کے خلاف متعدد سام دشمن حملوں کے بعد برطانیہ میں یہود دشمنی میں شدید پریشان کن اضافے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ برطانوی بائیں بازو کے میگزین دی نیو اسٹیٹسمین کے جمعرات کو شائع ہونے والے ایک آپٹ ایڈ میں ہیری نے ایک منقسم مملکت کے لیے اپنے خوف کا خاکہ پیش کیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی حکومت کے خلاف اپنے مظاہروں کو یہودیوں کے خلاف تعصب سے الگ کریں۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بناتے ہوئے میزائلوں اور ڈرونز کا ایک بیراج شروع کیا جس میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی فوج نے جمعرات کو کہا کہ رات بھر ہونے والے حملوں نے کیف کے 6 اضلاع اور اس کے آس پاس کے دیگر 6 اضلاع کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم اولیکسی کولیبا نے کہا کہ حملوں میں جنوبی اوڈیشہ علاقے کی بندرگاہوں اور ریلوے کو نشانہ بنایا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ پی ایچ سی نے حکام کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام BISP کے تحت ادائیگیاں وصول کرنے کے الزام میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے رقم کاٹنے سے روک دیا۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز انور اور جسٹس انعام اللہ خان پر مشتمل 2 رکنی بنچ نے کی۔ ولیکٹرا نے پاکستان میں اپنی بولٹ ٹینک الیکٹرک موٹر سائیکل کے لیے قسطوں کے نئے منصوبوں کا اعلان کی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ گاہک 36 ماہ تک لچکدار ادائیگی کے اختیارات کے ساتھ موٹر سائیکل کی مالی اعانت کر سکتے ہیں، جس سے قیمت کم ہو کر صرف روپے رہ جاتی ہے۔ 10,100 ماہانہ۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ اسمتھ نے نیویارک ٹائمز کے کالم نگار نکولس کرسٹوف کا عوامی طور پر دفاع کیا ہے جب وہ اسرائیلی تشدد کے الزامات کے بارے سے اپنی حالیہ رائے شماری پر شدید تنقید کا نشانہ بنے تھے۔ جمائمہ نے صحافی سنگتا میسکا کی ایک پوسٹ کو دوبارہ شیئر کیا جس میں کرسٹوف کے خلاف عمل پر تنقید کی گئی اور اس کی مذمت کی، جسے انہوں نے فلسطین کی کورش کرنے والے صحافیوں کے خلاف دھمکی آمیز حربوں کو بڑھاتے ہوئے قرار دیا۔ پاکستان کی سابق قومی بیڈمنٹن چیمپئن فلوشیا بشیر نے فائنل میں کینیڈا کی ٹاپ سیڈ کھلاڑی اینا رائس کو شکست دے کر کینیڈین ماسٹرز ٹورنامنٹ میں خواتین کا 35 سنگلز ٹائٹل جیت لیا۔ فلوشیا نے کہا کہ ایونٹ میں دنیا بھر سے 300 سے زائد کھلاڑی شامل تھے، جن میں انڈونیشیا، بھارت، کینیڈا اور دیگر ممالک کے حریف شامل تھے۔ اس نے ٹورنامنٹ کو ایک ناقابل یقین تجربہ قرار دیا۔ فوج کے میڈیا افیئرز ونگ نے بتایا کہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے جمعرات کے روز دیسی ساختہ فتح آئے زمین سے مار کرنے والے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں کا نظام جدید ونگ ککس اور جدید ترین نیویگیشنل ایڈ سے لیس ہے اور اعلی درستگی کے ساتھ طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جمعرات کو دفتر خارجہ نے کہا کہ کچھ میڈیا رپورٹس میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے نائب وزیر اعظم اور FM اسحاق ڈار کے بارے میں حالیہ ریمارکس کو غلط طور پر پیش کیا گیا، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ کال خوش دلی کے ساتھ منعقد کی گئی تھی۔ یہ وضاحت چینی سرکاری میڈیا شنہوا کی رپورٹ کے بعد سامنے آئی ہے کہ منگل کو ڈار کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران وانگ نے امید ظاہر کی کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں تیز کر سکتا ہے۔ ایک وفاقی جج نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اقوام متحدہ کی ماہر فرانسکا البانس کے خلاف امریکی پابندیوں کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسی پر عوامی سطح پر تنقید کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانی کو جولائی 2025 میں پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ نیو جرسی اور نیو یارک کی مقامی حکومتوں نے ٹورنامنٹ کے دوران ریاستوں کے مشترکہ ورلڈ کپ کے مقام پر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرین اور بس کی ٹکٹوں کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ نیو جرسی ٹرانس ٹرین کے ٹکٹ میٹ لائف اسٹیڈیم کے لیے، جسے فیفا ورلڈ کپ کے لیے نیو جرسی نیو یارک اسٹیڈیم کا نام دیا گیا ہے، اب واپسی کے کرائے کے لیے 150 کی قیمت کے مقابلے میں اب 98 کی قیمت ہوگی۔ نیو جرسی کے گورنر مکی شیرل نے بدھ کو اعلان کیا۔ مائکروسافٹ ایج میں کوپائلٹ مود کو ریٹائر کر رہا ہے کیونکہ اس کے AI فیچرز کو اب ڈیسک ٹاپ اور موبائل دونوں آلات پر براہ راست براؤزر میں ضم کیا جا رہا ہے۔ مائکروسافٹ نے اصل میں گزشتہ سال جولائی میں کوپائلٹ مود ٹیسٹنگ متعارف کرائی تھی۔ اس خصوصیت نے صارفین کو متعدد کھلے ٹیبز میں معلومات تلاش کرنے اور مختلف صفحات پر مواد کا تجزیہ کرنے کی اجازت دی۔
پاکستان آئندہ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے اپنے وارم اپ میچوں میں سے لیے اپنے اپ میں سری لنکا جو انگلینڈ اور ویلز میں منعقد ہوگا۔ ویمنز تبیز ورلڈ کپ 2026 فکسچر 6 سے 10 جون تک ہوں گے، جس سے ٹیموں کو اہم ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے مقامی پلینگ کنڈیشنز میں ایڈجسٹ ہونے کا ایک اہم موقع ملے گا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے مواصلات گل اصغر خان بگھور نے قومی اسمبلی کو بتایا N95 سیلاب سے تباہ ہونے والے 9 کا کام اگلے 90 دنوں میں شروع کر دیا جائے گا۔ MNA امجد علی خان کے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ 130 کلومیٹر چکدرا کولام روڈ کو 2022 کے سیلاب کے دوران خاص طور پر 6 کلومیٹر کے حصے میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ ہنلے پاسپورٹ انڈیکس میں پاکستان کے پاسپورٹ کو عالمی سطح پر 100ویں نمبر پر رکھا گیا ہے، جو 30 ممالک تک ویزا فری یا ویزا آن ارائیول رسائی کی پیشکش کرتا ہے۔ انڈیکس میں 227 سفری مقامات کے 199 پاسپورٹوں کا موازنہ کیا گیا ہے اور ان کی درجہ بندی ان ممالک کی تعداد کی بنیاد پر کی گئی ہے جو پہلے ویزا حاصل کیے بغیر رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ International Industries Limited (PSX) is planning to enter Pakistan's mining and exploration sector through a proposed joint venture, marking a strategic move beyond its core steel and polymer pipe business. کمپنی روپے تک کی مرحلہ وار سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اقدام کے تحت فی پارٹنر 500 ملین۔ In a notice submitted to the Pakistan Stock Exchange, the company said the proposed venture would operate through a consortium structure with activities focused mainly on opportunities in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. آپریشنز کا انتظام ایک سرشار جوائنٹ وینچر کمپنی کے ذریعے کیا جائے گا۔ روس کے ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے جمعرات کو کہا کہ روس افغانستان کے حکمران طالبان کے ساتھ ایک مکمل شراکت داری قائم کر رہا ہے اور خطے کے دیگر ممالک کو کابل کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ روس گزشتہ سال طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا تھا، جس نے اگست 2021 میں اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ امریکی زیر قیادت افواج نے 20 سال کی جنگ کے بعد افغانستان سے افراتفری کا انخلا کیا تھا۔ وہ کسی بھی عام دردکش دوا کی طرح 10 کے چھالوں کے پیک میں آتے ہیں اور آپ انہیں پورے مغربی افریقہ میں سڑک کے کنارے کیوسک اور اسٹریٹ فارمیسیوں میں آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ ہندوستان سے لاکھوں ٹیپنٹاڈول گولیاں خطے کو تباہ کرنے والی ایک مہلک اوپیڈ وبا کو چلانے میں مدد کر رہی ہیں۔ حکام اور محققین نے AFP کو بتایا کہ انہیں زومبی ڈرگ کش میں بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ یونیورسٹی آف گوادر کے وائس چانسلر اور پرو وائس چانسلر جو بلوچستان کے بندرگاہی شہر کوئٹہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، لاپتہ ہو گئے حکام نے جمعرات کو ڈان کو بتایا۔ جمعرات کی سہ پہر کو حکام نے بتایا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور پرو وائس چانسلر سید منظور احمد گزشتہ 24 گھنٹوں سے لاپتہ ہیں۔ متئیس باغی گروپ اور روانڈا کے فوجیوں کی طرف سے مشرقی جمہوریہ کانگو میں جھیل کے کنارے شہر اویرا پر کئی ہفتوں تک قبضے کے دوران سمری پھانسی اور عصمت دری ان مظالم میں شامل تھے۔ حقوق کے ایک سرکردہ گروپ کی جانب سے کی گئی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اس کے تفتیش کاروں کو 53 شہریوں کو پھانسی دیے جانے کے شواہد ملے ہیں۔ 46 مرد، ایک عورت اور 6 بچے دسمبر میں باغیوں کے، جن کے بارے میں بڑے پیمانے پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روانڈا کی حمایت یافتہ تھی، شہر کے محلوں میں گھر گھر چھاپوں کے دوران۔ ملک کے وزیر توانائی ویسنٹے ڈیلا اولیوی نے کہا ہے کہ کیوبا میں ڈیزل اور ایندھن کا تیل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ سرکاری میڈیا کے ساتھ ایک انٹرویو میں ڈیلا اولیوی نے کہا کہ گیس کی محدود مقدار دستیاب ہے، لیکن کیوبا کا توانائی کا نظام ایک نازک حالت میں ہے کیونکہ امریکہ کی قیادت میں ملک کو تیل کی بندش نے سپلائی کو نچوڑ دیا ہے۔ ریاست کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیلیفورنیا نے ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی فروخت میں ممکنہ قانونی خلاف ورزیوں پر فیفا سے رابطہ کیا ہے۔ ان الزامات کے بعد کہ کچھ شائقین زمرجات میں سیٹیں خریدیں جنہیں بعد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تحقیقات جو کہ حامیوں کی جانب سے اس سال کے یل ٹورنامنٹ کے ٹکٹوں کی زیادہ قیمتوں کے بارے میں شکایت کے بعد سامنے آئی۔ رپورٹس کے بعد سامنے آئی ہے کہ فٹ بال کی گورننگ باڈی نے اسٹیڈیم کے نقشوں پر دکھائے گئے زمروں کے حساب سے ٹکٹ فروخت کیے، لیکن بعد میں مخصوص نشستیں تفویض کرنے سے پہلے ان زمروں کو ایڈجسٹ کیا۔ کھٹمنڈو نیپال 1 مئی کو ریاستہائے متحدہ کے حکام کی ایک ٹیم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے جنوبی اور وسطی ایشیا سرجیو گور کی قیادت میں ماؤنٹ ایورسٹ کے بیس کیمپ تک گئی۔ 5364 کی قیادت میں ایک ہیلی کاپٹر لے کر
17,600 फीट की ऊंचाई पर वाक़। बेस कैंप वो जगह है जहां एवरेस्ट को पैमा नेपाल में 8,829,032 फीट चोटी की तरफ जाने से पहले पतलीवा से सम आहंग हो जाते हैं। दुनिया की 10 बुलंद 3 चोटियों में से 8 का घर है। नॉरफॉल्क, यूनाइटेड किंगडम। मैथ्यू कॉलिंग्स, जो 70 की दहाई में एक अंग्रेज आर्टिस्ट है, नॉरफॉल्क की खूबसूरत साहिली काउंटी में अपने घर पर अपने सामने कागजात पर खाके बना रहे हैं। पिछले 6 सालों में फन की तफसीर और तनकीद से दूर होने के बाद, जिस पर उसने दहाइयों से तवज्जो मरकूज रखी, उसने 3,000 से ज्यादा ड्राइंग्स बनाई हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग जापान की सुपरमार्केट की शेल्फों से रंग निकाल रही है। सबसे बड़े करकरा बनाने वाले स्याही की कमी के नतीजे में मोनोक्रोम के लिए एक बार मुतहरिक पैकेजिंग को तब्दील कर रहे हैं। टोक्यो में मुकीम कॉल्बी, जो स्नैक मार्केट में सबसे ज़्यादा मकबूल ब्रांड्स में से एक है, ने कहा है कि वो कम अज़ कम आर्जी तौर पर अपनी 14 मसनूआत की पैकेजिंग पर स्याह और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करेगा, बशमूल उसके कॉल्बी पोटैटो चिप्स। लियोनेल मेसी ने अपना 10वां और 11वां गोल किया और उसमें एक असिस्ट था, जबकि जर्मन बैट्समैन ने 84वें मिनट में गो एट गोल किया, क्योंकि इंटर मियामी ने मेजबान सिनसिनाटी के खिलाफ 5-3 से फतह में 2 दिफाई गलतियों का फायदा उठाया। मियामी सेल्वेटी ने 79वें मिनट में मियामी की सतह को 3-3 पर खींच लिया। एक देर से रैली का आगाज, जिसमें बुध की रात मेजर लीग सुकर हेरोन 7-2-4 25 पॉइंट्स ने सड़क पर अपना 5वां सीधा जीत लिया और उनकी तमाम मुकाबलों में मुसलसल 7वें जीत। फ़िलाई जनाह ने पाकिस्तान में अपने डोमेस्टिक नेटवर्क को मज़ीद वसअत देते हुए कोयटा और लाहौर के दरमियान बिराह रास्त परवाज़ें शुरू की हैं। नए रोड पर इफ्तिताही परवाज़ 13 मई को 174 मुसाफिरों के पूरे मुसाफिरों के साथ चलाई गई, जो दोनों शहरों के दरमियान बेहतर हवाई राब्ते की मजबूत मांग की अक्कासी करती है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 16 मई से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। तवक्का है कि खरम शहजाद शाहीन अफरीदी की जगह लेंगे, क्योंकि मिरपुर के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में पहले टेस्ट में 104 रन की मायूस कुन शिकस्त के बाद पाकिस्तान तब्दीलियां करना चाहता है। लेनोवो ने चीन में लिकोन 1757 के नाम से एक नया बजट गेमिंग मॉनिटर मुतारिफ कराया है, जिसकी कीमत सिर्फ 118 है। ये ज़्यादातर मुमकिना तौर पर बैन अल अक़वामी मार्केट तक भी पहुंच जाएगा। लेनोवो 1440 रेजोल्यूशन के साथ 27 इंच के तेज़ IPS डिस्प्ले है। पैनल 108 PPI की पिक्सल कसाफत के साथ 2 वेजुल फ्राहम करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने अवामी सतह पर इसराइल के इस वायरल दावे की तरदीद की है। याहू ने खफिया तौर पर मुल्क का दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से दौरा किया, और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद इस वक्त शुरू हुआ जब इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने पोस्ट किया कि नेतन्याहू ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन के दौरान UAE का खफिया दौरा किया और शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है, जो 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। श्रीलंका के ग्रीम लाब्रोवे मैचों के मैच रेफरी के तौर पर प्लेइंग कंट्रोल टीम की क़यादत करेंगे। लाब्रोवे ने 1986 से 1992 के दरमियान 9 टेस्ट और 44 वनडे मैचों में श्रीलंका की नुमाइंदगी की।